شدید سردی کے موسم میں بھی اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ بالخصوص ہم علماء کرام کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری کانفرنس میں شرکت فرما کر ہماری کانفرنس کو رونق بخشی۔ اب بلا تاخیر ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری جماعت کے عظیم مذہبی اسکالر، ترجمان کتاب و سنت، ترجمان مسلک اہل حدیث، حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ بیس ذرا کم کر دیں مناسب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر، اپنی خطاؤں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی فطرت میں دو چیزیں بڑی عام ہیں۔ پہلی چیز کہ اسے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، اور دوسروں سے بھی اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، خود بھی اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی اپنی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ نے ام القرآن کا سورۃ الفاتحہ کا آغاز اور پوری کتاب کی بنیاد میں پہلا لفظ ہی یہی بولا ہے، الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ جب انسان رحمان کی فطرت پہ ہے اور اللہ اپنی تعریف خود بیان کر رہے ہیں، تو پھر بندے کو بھی اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ دوسرا کوئی تعریف کرے تو بھی اچھا لگتا ہے۔ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن اگر اس تعریف میں حدود سے تجاوز کیا جائے، مبالغہ کیا جائے اور اس کی تڑپ بڑھتی جائے اور فکر یہ ہو کہ ساری دنیا میری تعریف کرے
اور میں مد مقابل دوسری فطرت پہ اترا ہوں کہ میں دوسروں کے اندر نقص ڈھونڈوں، نقائص دیکھوں، ان کی برائیوں کو تلاش کروں، خوبیوں کو اگنور کروں، اور ان کی تعریف کی بجائے جہاں موقع ملے میں تنقیص کرتا پھروں۔ حضرات، جب کسی قوم میں یہ دو پہلو آ جاتے ہیں تو اس قوم کے افراد، ان کے اندر ایک خالی ہوا ہوتی ہے جو اپنے اندر بھری ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اور جو دوسروں میں ہو اسے پنکچر کرنے کا، نکالنے کا، خالی کرنے کا جو جذبہ ہے، یہ کسی بھی گلی محلے میں کسی فیملی کو، کسی گھر کو یا کسی برادری اور قوم کو جینے نہیں دیتا۔ ہماری یہ بنیادی غلطی، ہم نے اسے مثبت پہلو میں لینا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دو چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ پہلی چیز حیا۔ حیا، حیا عربی کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی فطرت میں شامل ہے۔ ترمذی کی صحیح حدیث آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی، سماعت فرمائیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ حیی کریم، تمہارا رب بہت حیا والا ہے، حیا کرنے والا ہے، اور بڑا نرم، بڑا فیض دینے والا، اور عزتیں رکھنے والا اور عزتیں کرنے والا ہے۔ یستحیی من عبدہ، اسے اپنے بندے سے حیا آتی ہے۔ رب کو کس سے حیا آ رہی ہے؟ شرم آ رہی ہے بندے سے۔ یستحیی من عبدہ ان یرفع یدیہ، کہ اس کا بندہ رب کے سامنے کسی بھی جگہ ہاتھ اٹھا دے، ان یردہما صفرا، اور اللہ اس اٹھائے ہوئے ہاتھ بندے کے خالی موڑ دے۔ اللہ کو حیا آتی ہے۔ حیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیا کو اپنا کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور ان کی حیا کیسی تھی؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاذراء فی خدرہا، کہ محبوب کی حیا اس قدر زیادہ تھی کہ آپ ایک با پردہ، پردہ نشین کنواری بچی سے بھی زیادہ حیا کے مالک تھے۔ کہنا بڑا آسان ہے۔ اب علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے، شارحین نے حیا کی تعریف کیا کی ہے کہ یہ ایسا مادہ ہوتا ہے، ایسا ملکہ ہوتا ہے، یہ ایسی قوت ہوتی ہے، ایسا ملکہ، ایسی قوت، ایسی طاقت اور ایسا پردہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو کسی کا حق مارنے سے روکتا ہے، اور دوسرے تلک اس کا حق پہنچانے کے لیے انسان کو اندر ہی اندر اس کے ضمیر کو جگاتا ہے کہ تجھے شرم آنی چاہیے کہ اس کا جو حق تھا وہ تیرے ذمہ فرض تھا، اسے دے، اسے دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ پہلو دیکھیے، رب نے جسے بھی بنایا ہے، ہمارے ہاں حیا جب ختم ہوتی ہے تو ہم ان کو تو دیتے ہیں جو ہماری خوشامد کرتے ہیں، ان کو تو دیتے ہیں جو تعریف کرتے ہیں، ان کو تو دیتے ہیں جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں، جو ہماری ہم نوائی کرتے ہیں، لیکن ہمارے مخالف ہوں تو ہم ان کو سڑک نہیں دیتے، گلی نہیں دیتے، نالیاں نہیں دیتے، سیوریج سسٹم نہیں دیتے، ان کو ان کا بجٹ نہیں دیتے، انہیں سہولتیں نہیں دیتے، حتیٰ کہ رستہ نہیں دیتے۔ لیکن اللہ ایسے نہیں ہے۔
اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو زیادہ دیتا ہے۔ دیکھیے نا، یورپ نے اللہ کو نہیں مانا، سائنس اس وقت اڑ کے بیٹھی ہے، ٹیکنالوجی اپنی طاقت کے چکر میں کہہ رہی ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، لیکن اللہ پھر ٹیکنالوجی بنانے والے کو عقل بھی دے رہا ہے، مہلت بھی دے رہا ہے، فرصت بھی دے رہا ہے، دماغ بھی دیا ہے، اور وہ بنا کے پھر کہہ رہا ہے کہ میں ہی میں ہوں، اللہ کو رد بھی کر رہا ہے۔ اللہ پھر اسے دنیا سے زیادہ دے رہا ہے، ماننے والوں سے زیادہ دے رہا ہے۔ یہ رب کی حیا ہے بندوں کے بارے میں۔ تو حضرات، اس پہلو کو میں نے اور آپ نے آج معاشرے میں اصلاح کی ہر دور میں کوششیں کی گئی ہیں، اور جہاں بگاڑ ہوتا ہے اصلاح وہیں کی جاتی ہے۔ اگر یہ بگاڑ آپ فیل کرتے ہیں، میں باپ ہوں اور میں صاحب اولاد ہوں، ایک بیٹا میری تعریف کرتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، بیٹے کو باپ کی تعریف کرنی چاہیے اور اچھا تعارف بننا چاہیے۔ اگر بیٹا ایسا کام کرتا ہے کہ اس کام کو دیکھ کے گزرنے والا نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور اس کا باپ کون ہے، وہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ کسی اچھے باپ کی اولاد ہے، تربیت کسی اچھے ماں باپ نے کی ہے۔ یہ آپ نے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو، اپنے والدین کو سب سے بہترین صلہ دیا ہے کہ نہ جانتے ہوئے بھی آپ کے والدین کے بارے میں اس شخص نے اچھا بولا ہے۔ ایسے بچے کے بارے میں ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے جب کوئی دوسرا تعریف کرتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ملے، بڑا اچھا لگا، بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ لیکن اگر بیٹا باپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، باپ کے ساتھ اس کا لب و لہجہ اچھا نہ ہو، کیا ایسے بچوں کو لوگ آنکھ نہیں کر دیتے، فارغ نہیں کر دیتے جائیداد سے بھی؟ وہ اس کا رویہ تھا، وہ اس کی غلطی تھی، اس کی اصلاح حیا والے پہلو میں اس کو دیکھنا ہے کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا بڑا ہے، اور شریعت نے بڑے کو ادب دلایا ہے، احترام دلایا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، حدیث تو چھوٹی ہے لیکن میری اور آپ کی ساری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو یہ محیط ہے۔ جن چھوٹوں میں ہر بندہ یہاں کسی دوسرے سے چھوٹا ہے، یہاں ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، اگر بزرگ بیٹھے ہیں تو ہر بزرگ کسی دوسرے سے عمر میں چھوٹا ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے عمر میں، کئی دوسرے پہلوؤں سے وہ رتبے میں شاید اس سے کم ہو۔ میں اگر آپ سے 1.5 فٹ اونچا بیٹھ گیا ہوں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، کتنوں سے چھوٹا ہوں میں۔ مجھے اپنے بڑوں کا ادب کرنا اگر نہیں آیا، معاشرے کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے اگر میرے اندر بڑوں کی حیا نہیں ہے۔ بھائیو، اس وقت دنیا میں اگر ہم رونا رو رہے ہیں کہ لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت نہیں دے رہے، تو سبب اصل یہ ہے کہ ان کے ہاں حیا کا پردہ ختم ہو گیا ہے۔ حیا کا پردہ۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، مائیں بیٹھی ہیں، وگرنہ میں آپ لوگوں کو مثال دے کے یہ بات ضرور سمجھاتا کہ کنواری کے اندر اور شادی شدہ میں جو ایک پل کا فرق ہے، ساری زندگی بھی اسے دوبارہ ڈھونڈتے رہیں تو یہ ملتا نہیں ہے۔ عزت، حیا اور احترام جس دن آپ کے اور میرے وجود سے چلا گیا، عمر کا کوئی حصہ ہو، دولت کے کسی عروج پہ ہوں، سیاست اور قیادت ہو، حکمرانی ہو، طاقت، قوت، فوج، سپاہ، سب کچھ ہو، میرے پاس گاڑیاں ہوں، بہترین صاف ستھرے کپڑے ہوں، دنیا کا سب سے بدترین بندہ وہ ہوتا ہے جس کی حیا کی ردا ختم ہو گئی ہو اور حیا کا پردہ نہ رہا ہو۔ اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جس گاڑی کی بریکیں فیل ہو گئی ہوں، ریس پہ پاؤں ہو، اٹھایا نہ جا رہا ہو اور اس کا ٹائی راڈ ٹوٹ چکا ہو، اس بد نصیب ڈرائیور اور سواریوں سے برا بدقسمت بندہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اس گاڑی میں ہے، روکنا چاہ رہے ہیں تو رک نہیں رہی، موڑنا چاہ رہے ہیں تو مڑ نہیں رہی، کہیں کھائی میں یا پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنے والی ہے۔ جس بچے، جس جوان، جس بوڑھے، جس مرد، جس عورت، جس انسان سے حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے، پھر اس کے سامنے دنیا کی کسی بھی پہلو سے کسی بھی معزز کی عزت نہیں ہوتی۔
میں نیچے سے ذرا اوپر آنا چاہتا ہوں. مجھ سے بڑا میرا بھائی ہو سکتا ہے، میری بہن ہو سکتی ہے، جو میرے برابر کے لوگ ہیں، جن کا رحم ایک ہے، بھائی ہیں میرے، میں ان کا شریک ہوں، وہ میرے شریک ہیں. لیکن اگر وہ عمر میں بڑا ہے، میرے بچوں کا تایا ہے یا میری بچوں کی پھوپھو ہے، وہ تو اگلا مرحلہ ہے. لیکن میرا تو بڑا بھائی ہے اور بڑی بہن ہے. مجھے محبوب نے اصلاح کے طور پہ جو سبق دیا تھا کہ یہ تیرا بڑا ہے، تجھے اس کے سامنے سر نہیں اٹھانا، سر نہیں اٹھانا. یہ تو میرا تھا، میں نے نظریں جھکا لی، وہ مندہ بولے، وہ زیادتی کرے، وہ جو کچھ کرے، میں نے نظریں جھکا لی کیونکہ میں نے اپنی اصلاح کرنی تھی. میں جتنی اپنی ذمہ داری ہے وہ نبھاؤں، دوسرا اپنی ذمہ داری لے. جب ہم پورے زمانے کا ٹھیکہ لیتے ہیں معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں اپنے فرض کو نبھاؤں. ہمیشہ ہم نے حق مانگے ہیں، اور یاد رکھیے پوری دنیا حق مانگ رہی ہے، حق مانگ رہی ہے، اور مانگنے والے کی عزت نہیں ہوتی. اللہ نے فرض ہمارے ذمہ لگائے ہیں، محبوب نے فرض سکھائے ہیں. اگر ہر بندے کا فرض یہ ہے، مثلا ایک آدمی کا فرض ہے کہ پانی بھرے، وہ پانی بھر رہا ہے. ایک آدمی کا فرض ہے کہ وہ ٹائم پہ آ کے دروازہ کھولے، وہ کھول رہا ہے. دوسرا فریضہ سمجھ کے اذان دے رہا ہے اور ٹائم پہ اذان ہو رہی ہے. تیسرا اپنا فرض سمجھ کے مصلی پہ امامت کروا رہا ہے اور ٹائم پہ امامت ہو رہی ہے. چوتھا آ کے اپنا فریضہ سمجھ کے خطابت کر رہا ہے اور خطابت چل رہی ہے. ہر بندہ جب اپنا فریضہ سمجھ کے کرے گا تو کسی کو حق مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ دوسروں کے حق ادا ہو رہے ہیں. اور دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے. حق مانگنا نیچے ہے، فرض نبھانا اوپر ہے. تو اپنا فرض سمجھ کے اپنے حیا والے پردے کو اگر پھٹ گیا ہے تو دوبارہ سے سیئیں، کوشش کریں. میرا بڑا بھائی ہے، حیا کا تقاضا اور اخلاق اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا احترام کروں. کتنا کر لے گا وہ زیادتی، کتنی کرے گا. میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا، ان سے جو بڑے بھائی تھے، ہمارے تایا جی، زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، بھائیوں کے کلیشز ہوتے ہیں. بڑا ہونے کا ایک رائٹ بھی ہوتا ہے. تو اکثر وہ الجھے رہتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ہمیں محسوس ہوتا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہاں والد صاحب کو جواب دینا ہوگا، بولنا ہوگا، بولنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں بڑے بھائی کے سامنے والد صاحب کو بولتے نہیں دیکھا. ہمیں بھی پیچھے ہٹا دینا، نظریں بھی جھکا لینی. آخر بول بول کے جتنا بھی ہوتا تھا چپ. اگر دوسری طرف سے بھی کام بڑھتا تو جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، جھگڑے بڑھتے، شدتیں آتی. تو میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے بگاڑ ہیں، تو کار ہے، جتنی لڑائی ہے، کہ ایک ابھی بولا نہیں دوسرا پہلے. موٹر سائیکل سے موٹر سائیکل کا صرف چکا ٹکرایا ہے. ایکسیڈنٹ کبھی ایک کی غلطی سے نہیں، کسی ایک کی غلطی ضرور ہوتی ہے، مگر دونوں صاف. وہ کہتا ہے تو غلط ہے، وہ کہتا ہے تو غلط ہے. موٹر سائیکل کا تو کچھ ٹوٹا نہیں ہے، گاڑی کا تو کچھ بگڑا نہیں. یہ غصے میں آ کے ایک دوسرے کو ریش ہو کے، کلیش بنا کے، گریبان پکڑ کے ایک دوسرے کو مارنے پہ تلاتے ہیں اور اپنا نقصان اور لو لہان کروا لیتے ہیں. یہاں سمجھ لیجئے کہ درمیان میں حیا ختم ہو گئی ہے. اتنی بھی حیا نہیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور اتنی بھی حیا نہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول، قاعدہ اور ضابطہ دیا ہے. اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء. جب تیرے اندر حیا نہیں رہی تو پھر تیرے من میں جو آئے وہ کر، تجھے کون روکے گا. یہ حیا کا سبق. میں اپنے بھائی کی بات، اب بھائی میرا بڑا ہے، اسے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی بریک دی ہے نا، اور وہ بریک ہے حیا. من لم یرحم صغیرنا. اللہ نے تجھے بڑا بنا دیا ہے، عمر میں بڑا کر دیا ہے، تجھے موقع زندگی میں آنے کا پہلے دے دیا ہے. اس دنیا میں تو ایڈوانس آیا ہے، یہ چھوٹا ہے، چھوٹے کو پیار کی، رحمت کی، کرم کی، نرمی کی، شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. او بڑے بھائی، اپنا بڑا پن شو کر. چھوٹا ادب کر کے اگر نظریں جھکا گیا ہے، اپنا اٹھایا ہوا ہاتھ روک. ممکن ہے اس میں طاقت تجھ سے زیادہ ہو، لیکن اسے جو چیز روک رہی ہے اسے باغی مت بنا. ہم ہمیشہ چھوٹوں کو باغی بناتے ہیں. اگر کوئی جھکتا ہے تو اسے مزید توڑنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. سریکی کا ایک مجھے یہاں موقع پہ جملے یاد آ گئے 2-4.
وہ کہتا ہے کہ لج بھلیندا اندر وڑ دے تے بودن آدھے میں تو ڈر دے، ڈھڈ پھلیندا کوٹھے چڑھ دے، ڈھاندے اتوں نک دے بھار، واہ وہ چندرا بودن یار نیوی کیتا تو نروار۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی جی، اگر آ جاتی تو آپ یقیناً میں سبحان اللہ تو کہلواتا نہیں۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے، میں اپنے آپ کو کمیوں کوتاہیوں سے پاک کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں، میری مدد فرما، یہ معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کا۔ لج بھلیندا اندر وڑ دے، ایک آدمی کمزور ہو کے عزت رکھ کے احترام کرتے ہوئے باہر نہیں نکل رہا، لڑائی سے بچنے کے لیے اپنا دروازہ بند کر کے خاموش ہو گیا، اپنے بچے اندر لے آیا۔ لج بھلیندا اندر وڑ دے تے بودن آدھے میں تو ڈر دے۔ بودن کہتے ہیں پاگل کو، بے وقوف کو، جھلے کو، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے سے ڈر گیا ہے، یہ سہم گیا ہے، یہ گھبرا گیا ہے۔ ڈھڈ پھلیندا کوٹھے چڑھ دے، اس نے دروازہ بند کر لیا ہے، بچوں کو دیوار کے اندر کر لیا ہے، یہ ہمسایہ ہے، یہ مکان کی چھت پہ چڑھ رہا ہے اور اس کو اوپر سے اینٹیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلے دنوں میں آپ نے کلپ دیکھا ہوگا جو ریلیٹڈ ہیں اس دنیا کے ساتھ، کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نیچے سے کسی کو مار رہا ہے اوپر سے، اور مارتے ہوئے وہ خود جو ہے اس جنگلے سے نیچے گرتا ہے۔ شاعر نے اس کی ترجمانی کی اور بدترین طریقے سے گرا ہے۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے کہ ڈھڈ پھلیندا کوٹھے چڑھ دے تے ڈھاندے اتوں نک دے بھار، الٹا ہو کے نیچے گرتا ہے، اس کی ویلیو ختم ہو گئی ہے، اس کا رتبہ گر گیا ہے، یہ بڑا نہیں رہا، یہ چھوٹا ہو گیا ہے۔ واہ وہ چندرا بودن یار نیوی کیتا تو نروار۔ بے وقوفی والا معاملہ ہے۔ اگر تو نے پیغمبر کی بات کو سمجھ کے تھوڑی حیا کی ہوتی، وہ چپ کر کے جو اندر چلا گیا ہے، تو اسی بات کو کم کرتا، آگ کو بجھاتا، جلتی پہ پانی ڈالتا تو بات کم ہو جاتی۔ حضرات پوری دنیا میں اس وقت یہی مسئلہ ہے۔ میرے گھر میں ماں باپ کو شکوہ ہے، اولادیں باغی ہیں، زیادتی کر رہی ہیں، نافرمان ہیں، اور میں نے اولادوں سے جب پوچھ کے دیکھا ہے تو ایک ہی جواب ملتا ہے، جی تھوڑے چوک کی جائیدہ ہے، اُدھا ہی گچی کٹن نوں تیار نے سارے۔ دادا جی معاف نہیں کرتے، تایا جی معاف نہیں کرتے، ماموں معاف نہیں کرتے، چچے معاف نہیں کرتے، جو بڑے بن گئے ہیں بڑا بھائی نہیں چھوڑ رہا، چھوٹا بن کیا گیا ہوں، اس سے بہتر تھا میں رب کھوتا بنا دیتا، جیڑا بھی آؤں چھوٹے ادھر آئیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ چھوٹوں کے شکوے اپنے ہیں اور بڑوں کے شکوے اپنے ہیں، ان دونوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن کس چیز سے؟ حیا سے۔ جس کا حق ہے اس تک پہنچے، مجھے حیا ہونی چاہیے کہ یار یہ اس کا رائٹ ہے، یہ نہ بھی مانگے مجھے دینا ہے۔ ہم انتظار میں رہتے ہیں کب کوئی جھپٹے گا، کب کوئی چھینے گا، کب کوئی روئے گا، کب کوئی اپلیکیشن لکھے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں صرف ایک کام کیا تھا کہ جس کا حق ہے، فرض جس کے ذمہ ہے، وہ اس کے دروازے پہ جا کے دے کے آئے۔ لہٰذا بیت المال کے سامان کو جب افریقہ کے جنگلوں میں بھیجا گیا تو فرض چل کے دروازے پہ گیا تھا حق دینے کے لیے، اور سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حیا دی کہ افریقہ کے غریب لوگ بھی کہنے لگے نہیں جی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، یہ کام پہلے ہو چکا ہے۔ ایسی سٹیٹ ہو، ایسے حکمران ہوں، ایسے بڑے ہوں، کلکم مسئول کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب کے اوپر فریضہ ہے، تم سب کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، تم سب نگران بن گئے ہو، اپنی سٹیٹ کے حکمران ہو، اپنے گھر کے، اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے، خطے گاؤں دیہات کے، تمہاری ذمہ داریاں تمہارے پہ ڈال دی گئی ہیں، اور تم سے سوال کیا جائے گا نبھائی کہ نہیں نبھائی، کتنی نبھائی۔ بھائیو گھر سے باہر نکلیں۔ اس وقت پوری دنیا کو شکوہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کا حق نہیں مل رہا۔ کس نے دینا تھا؟ کفار نے۔ کس نے دینا تھا؟ کافروں نے۔ یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت نہیں کرتے۔ بھائیو حیا ہوتی تو کرتے، حیا نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، اس نے مانا ہی نہیں، پہلے دن سے مانا، حیا ہوتی تو مانا جاتا۔ سیدہ خدیجہ میں حیا تھی، تسلیم کیا، ابو بکر صدیق میں حیا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھا اور تصدیقیں کر ڈالی۔ ابو جہل میں حیا نہیں تھی تو مذاق اڑانے لگا، استہزاء کرنے لگا کہ راتوں رات جو ہے یہ خبر سنی ہے، دیکھو ممکن ہے۔ جہاں حیا تھی وہ جھک گئے، سمینا و اطانا آمنا و صدقنا۔ جہاں حیا نہیں تھی، خود نمائی تھی،
اور بگاڑ تھا، عجب پسندی تھی، میں ہی میں، ہم ٹھیک یہ غلط، وہاں پہ پھر ابو لہب بنا ہے، کوئی عتبہ بنا ہے، کوئی شیبہ بنا ہے۔ آج بھی میرے محبوب کے جو خاکے بن رہے ہیں، جب تک دنیا حیا نہیں سیکھے گی پیغمبر کو بھی حق نہیں ملے گا۔ پیغمبر تو ایک طرف، دنیا رب کی حیا نہیں کرتی، اللہ کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ چلیں وہ تو غیر مسلم تھے، آپ اور میں مسلمان ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حیا کی ہے، بس اسی سے میں اصلاح معاشرہ کی چند اہم چیزیں، جو دیوار گری ہوئی ہے، دیوار کیا گری، میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا، جہاں سے دیوار گرے وہاں اینٹیں جوڑ دی جائیں، امکان ہوتا ہے کہ کتا بلا ادھر ادھر کی چیزیں، نقصان دہ چیزیں اندر داخل نہیں ہوں گی، دروازہ کھلا رہ جائے، کنڈی لگائی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے مصطفیٰ کی جتنی حیا کی ہے وہ دیکھ لیں۔ آئیے پہلے پوائنٹ پہ، محبوب نے کہا ہے کہ مومن پاکیزہ ہوتا ہے، پاک رہتا ہے، اور اللہ کو پاک چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، کسی مسلک میں سارے مسالک کہتے ہیں کہ وضو ہونا چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، غسل ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، نیٹ اینڈ کلین رہنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے دیہاتوں میں اکثر طلاقوں کا اور مردوں کا عورتوں سے دور رہنے کا سبب یہ ہے کہ خواتین شادی میں تو صاف ستھری ہوتی ہیں، مہندی میں تو صاف ستھری ہوتی ہیں، باہر جائیں گی تو صاف ستھری ہوں گی، اگر شاپنگ پہ جانا ہے تو صاف ستھری ہیں، لیکن اپنے شوہر کے لیے گھر کے اندر اس کی صفائی کا نہ وہ معیار ہے اور نہ وہ احترام ہے، نہ وہ قدر ہے کہ میرا شوہر آنے والا ہے، وہ حیا نہیں رہی، وہ پہلو نہیں رہا، وہ تڑپ نہیں رہی، وہ طلب نہیں رہی، وہ تربیت نہیں رہی۔ اور غلطی کیا ہے کہ میرا شوہر غلط ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ بھائیو یہ تو فطرت ہے، میں تو سبزی کی دکان پہ رکوں گا، سبزی کی دکان پہ، میں پھل کی دکان پہ رکوں گا، 10 دکانیں اور بھی ہیں، مجھے فروٹر جہاں زیادہ اچھا لگے گا میں تو وہ لے کے آؤں گا، میری نظر تو جائے گی۔ رب نے نظر میں، آنکھوں میں نظر رکھی ہے، نظر منظر مانگتی ہے، نظارہ مانگتی ہے، رب نے کائنات میں نظارے رکھے ہیں، اور جو رب نے مجھے دیا ہے اسے کہا ہے کہ تو سب سے خوبصورت ہے اور یہی تیرے لیے ہے، لیکن اسے یہ تعلیم اور تربیت دی گئی ہے کہ بن کر کے رہنا، سنور کر کے رہنا، یہ عورت کا حسن اخلاق میں بنیادی کردار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ احسنکم احسنکم اخلاقا، تم سب میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق، جس کا رویہ اچھا ہے، اور بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے محبوب جب بھی گھر میں گئے، سیدہ سے پوچھا گیا کہ آپ گھر آتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ فرماتی ہیں کہ آپ داخل ہوتے ہوئے مسواک کرتے تھے۔ محبوب پہلے بھی صاف، دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے والے، نیٹ اینڈ کلین، ہر وضو کے ساتھ مسواک، لیکن جب گھر میں جاتے تو مسواک کر رہے ہوتے کہ میرے منہ سے کہیں سمیل نہ آئے، اور پیغمبر کی تو آلریڈی پہلے ہی خوشبو تھی، لیکن تربیت امت کی تھی۔ اور ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیڑا رکھ لیتے ہیں، نسوار رکھی ہوتی ہے، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، پان گٹکا چل رہا ہوتا ہے، دل کیا تو مہینہ مہینہ برش کیا یا نہیں کیا، ٹوتھ پیسٹ لگائی یا نہیں لگائی، مسواک کری یا نہیں کری، اور شکوہ یہ ہے کہ میری بیگم میرا خیال نہیں رکھتی۔ جب تو نے اپنے آپ کو کبھی نہیں سنوارا، بیگم نے نہیں سنوارا، گھر اجڑ گئے ہیں تو شکوے کیسے؟ سانپو نے گھر ڈس لیا ہے تو گلا کیسا؟ کس نے کہا تھا پالو ان کو آستینوں میں؟ یہ آستینوں میں کس نے پالا؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ اگر تربیت کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، تو اپنے جوڑے کا حیا کرو، جوڑے کا حیا کیجئے۔ اور یہ جوڑا رب نے آسمانوں پہ اگر بنایا ہے تو اس سے وفا کرنے کے بنیادی تقاضے پورے کیجئے، آپ زندگی میں مزہ دیکھیں گے، زندگی میں مزہ دیکھیں گے۔ وہ بیوی جو اپنے شوہر کے آنے سے پہلے اپنے کام صاف ستھرے نمٹا کے، اس کا بستر صاف کر کے، اپنے بچوں کو صاف ستھرا کر کے، تیل سرما کر کے، خود صاف ستھری ہو کے، ہارن کا انتظار نہیں کر رہی یا اس کا نہیں، جو ہی وہ آیا ہے دروازے پہ پہنچ کے استقبال کرتی ہے، یہ حسن ہے کہ نہیں؟
ایک ہے جسم کا حسن، ایک ہے کپڑوں کا حسن، ایک ہے کردار کا حسن، ادب اور احترام کا حسن۔ اللہ کی قسم جیسا مرضی تھکا ہوا ہو، حالات کا مارا ہوا ہو، دروازے پہ آتے جب بچے ٹانگوں کے ساتھ چپکیں گے اور چہرے پہ سمائل ہوگی، اہلیہ دروازے پہ ہوگی، کیا خیال ہے تھکاوٹ دور نہیں ہوگی؟ اس کے رویے میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئے گی؟ انشاءاللہ آئے گی، لیکن ہم نے ایسے کر کے نہیں دیکھا۔ وہ آدھا آدھا گھنٹہ باہر کھڑے رہتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے رہتے ہیں، اور اندر جناب کانوں پہ کچھ لگا ہوا ہے اور ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، اور جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے صبر نہیں ہوتا، آخری کس طرح کی تھی، میں آخری ایپیسوڈ دیکھ رہی تھی، تھوڑا 2 منٹ صبر کر لے، پہلے بھی تو باہر رہ کے آیا ہے سارا دن۔ حضرات یوں باتیں نہیں بنتی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان معاملات کو سمجھیے۔ اس کے بعد آئیے، استاذ کو شکوہ ہے، میں ٹیچر ہوں، میں استاذ ہوں، میں معلم ہوں، میں مربی ہوں، میں مدرب ہوں، مجھے شکوہ ہے زمانے میں سٹف اچھا نہیں ہے، نیا آنے والا طالب علم اچھا نہیں ہے، اس کا ذہن پڑھنے والا نہیں ہے، اسے دنیا میں ہر چیز کی طلب ہے سوائے علم کے۔ سمجھ گئے؟ طالب علم کو ہر چیز کی طلب ہے، بابا بائک لے دے، ہیوی بائک لے کے دے، طلب ہے، بابا موبائل لے کے دے، مہنگے والا لے کے دے، برانڈڈ ہو، سٹیٹس ہے میرا، طلب ہے، اسے اچھے لباس، اچھے کپڑے، ضروریات زندگی، بہترین گھر، سب اچھا چاہیے، طلب پہ طلب ہے۔ لیکن کلاس میں آ کے جس مقصد کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، نہ اس کے کان سن رہے ہیں، نہ اس کے آنکھ کتاب پہ ہیں، نہ اس کا دل اس علم میں ہے، اسے ہر چیز کی تڑپ ہے۔ اگر شوق نہیں رہا، حیا نہیں رہی، علم کی نہیں رہی، کتاب کی نہیں رہی، استاذ کیا کرے؟ گھوٹ کے پلائے؟ طالب علم جب تک اپنے اندر حیا پیدا نہیں کرتا، لفظوں کی، حروف کی، علم کی، اپنے مستقبل کی، اللہ رب العزت کی، علام الغیوب کی، ساری زندگی دھکے کھاتا رہے گا۔ اور جب میں نے سٹف سے پوچھا کہ بیٹا کیسے ہیں، سنائیے، سکول کیسا ہے، کالج کیسا ہے، تو بچوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، استاد جی جننے ٹیچر نے سارے ہی ٹیچر نے، سٹاف بہت پیڑا ہے۔ یہی ہے نا، ایک دوسرے سے شکوے ہی نہیں ختم ہو رہے، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، فیل ہو گیا ہے تو میرا ٹیچر اچھا نہیں، نمبر کم ہے تو میرا ٹیچر اچھا نہیں، اس کا پڑھانے کا اسٹائل اچھا نہیں، اس کا یہ اچھا نہیں، میرا اسکول اچھا نہیں، انتظامیہ اچھی نہیں، وہاں کے یہ پرابلم ہے، یہ مسائل ہیں۔ میں نے جن کو جھکے ہوئے دیکھا ہے نا، وہ پرائمری سکولوں کے اندر جن کی دیوار بھی نہیں تھی، جن کے کمرے بھی پورے نہیں تھے، درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی وہ ٹاپ کر گئے ہیں، اور میں نے اسی ماحول میں پڑھنے والوں کو ساری سہولتوں کے باوجود بھی فیل ہوتے دیکھا ہے۔ اصل معاملہ تیرے اندر کے من کا ہے، تیری فکر کتنی ہے، تیرا ذوق کتنا ہے، تیری تڑپ کتنی ہے۔ شکووں سے بات نہیں بنے گی، محنت کر، ادب اور احترام پیدا کر، با ادب با نصیب، بیگ کا ادب، کتابوں کا ادب، تحریر کا ادب، سننے کے ادب۔ صحابہ سنتے تھے ادب سے، دل میں بٹھاتے تھے پیار سے، پھر اس کو تحریر کر لیتے تھے، کاغذ تو نہیں تھے، کھجور کے پتوں پہ، شانے کی ہڈی پہ، اسی طرح جلد پہ، چمڑے پہ۔ آج پورا ذخیرہ احادیث محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے ذوق تھے، پیغمبر کی حیا تھی کہ اگر تھوڑا سا ہلے یا بولے لفظ اڑ جائے گا، پرندہ جیسے سر پہ نہیں بیٹھتا، یہ آنے والے الفاظ یہ وہی کے جملوں سے معروم ہو جائیں گے۔ کہاں ہے آج یہ سارا کچھ؟ حضرات میں حکمرانوں کو دیکھ رہا ہوں، بڑا شکوہ کرتے ہیں عوام اچھی نہیں ہے، عوام پاگل ہے، عوام قانون کا خیال نہیں رکھتی، اشارے توڑ دیتی ہے، صفائی کا خیال نہیں رکھتی، یہ کرتی نہیں۔ میرے بھائی، حاکم وقت کی ذمہ داری تھی۔ جو لوگ موٹر وے پہ چڑھ کے بیلٹ لگا لیتے ہیں، موٹر وے پہ چڑھ کے بیلٹ لگا لیتے ہیں، تیرے قانون میں جان ہوتی، شکنجے میں جان ہوتی، اس کے اندر اصول، عدل، قاعدہ، ضابطہ ہوتا، وہ سب کے لیے برابر ہوتا، عدلیہ، مقننہ، پولیس، فوج اور وہ جو ہے امپلیمنٹیشن کروانے والے لوگ موجود ہوتے، تو دنیا ماننے کو تیار ہے، دنیا ماننے کو تیار ہے۔ میں نے ان کو دیکھا ہے جب خوفناک جھولوں پہ چڑھتے ہیں تو یہ آگے پیچھے 4-5 بیلٹیں لگا کے، کیونکہ ان کو احساس دلایا گیا ہے گرو گے تو مر جاؤ گے، لیکن سڑک پہ چڑھ کے، جی ٹی روڈ پہ آ کے، موٹر وے سے اترتے وہ بیلٹ کیوں اتار دیتا ہے؟ کہ حکمرانوں نے اپنی ذمہ داری، اپنا فریضہ نہیں نبھایا،
کیونکہ انہیں عوام کی وہ قدر نہیں، وہ حیا نہیں، وہ ذمہ داریاں، وہ فرائض سے بالکل عاری، پیسہ ملتا رہے، دولت ملتی رہے، ٹیکس ملتا رہے، معاملات بس ہمارے سیدھے رہیں، عوام کا جو مرضی ہوتا ہے ہو۔ اس عوام نے تو آپ کو کرسی پہ بٹھایا ہے، آپ کو طاقت دی ہے، ووٹ دیا ہے، چنا ہے، انتخاب ہوا ہے، الیکشن ہوئے ہیں، الیکٹڈ ہیں آپ۔ اگر لفظ سلیکٹڈ برا لگتا ہے تو لفظ الیکٹڈ کی قدر کریں۔ یہ لوگ برے آپ کی نظروں میں ہیں، اگر برے ہوتے تو آج آپ اوپر نہ ہوتے۔ جیسی عوام ہوتی ہے حکمران ویسے ہوتے ہیں۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو خود کو صحیح کر کے ان کو صحیح کیجیے۔ عوام کو شکوہ ہے حکمران برے ہیں، کس نے بنایا؟ بھائی کس نے بنایا؟ روٹی پکا کے عورت خود ہی کہنے لگے جلی ہوئی ہے، ایسی ہے ویسی ہے، نکرا نکلیاں نے فلاں، تو پوچھا جائے گا بی بی بنائی کس نے؟ آٹے کا کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کی گو صحیح نہیں بنی، اس کا پیڑا ٹھیک نہیں آ رہا، یہ پتلا ہے، یہ ایسا ہے، یہ سخت ہے، وہ بھائی بنایا کس نے ہے؟ آج اگر حکمران اچھے نہیں ہیں تو تیرے میری سوچ اور رویے اور گفتار اور کردار سے اوپر آئے ہیں۔ نوٹ ان کے لگے ہیں، ووٹ تیرے لگے ہیں، آج یہ بن گئے ہیں۔ جوتے کو اٹھا کے سر پہ نہیں رکھا جاتا، جوتا پاؤں میں رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے سر پہ رکھ لیا ہے تو اب شکوہ کیوں کر رہے ہو کہ جوتا میرے سر پہ آ گیا؟ جوتا خود تو نہیں آتا۔ اگر آج جوتے پڑ رہے ہیں، آج شرمندگی ہو رہی ہے، آج مہنگائی کھا رہی ہے، آج قانون نہیں ہے، ہر طرف قتل و غارت ہے، مار دھاڑ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، سنوائی کوئی نہیں، سنتا کوئی نہیں، تو کس نے کہا تھا کہ بہروں کو اور کس نے کہا تھا کہ نابینوں کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا جائے؟ کس نے کہا تھا سٹیئرنگ دے دو؟ ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر گاڑی کا مالک کسی کا انٹرویو کر کے ایک بہرے کو سٹیئرنگ پہ بٹھا کے پیچھے 100 سواری دے کر کے سڑک پہ روانہ کر دیتا ہے اور پولیس والا خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے وہ اپنی پرچی کاٹ کے اس کو گزرنے دیتا ہے، اور ٹول پلازے والا اسے یہ فکر ہے کہ بس گزرے گی، میرے 400-500 ہزار کھڑا ہے، وہ بھی گزرنے دے رہا ہے، تو پھر راستے میں گاڑی کا اور سواریوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ آنکھیں تو ہم نے سب نے بند کی ہوئی ہیں، دوسروں کو الزام دے رہے ہیں، بات نہیں بنے گی۔ میں سمجھوں عوام کی ذمہ داری کہاں ہے، جاگنا کہاں ہے، ہوش کے ناخن کہاں لینے ہیں، کسے اپنا مسیحا چننا ہے۔ علم ہے، ہمیں جانتے ہیں یہاں سے چلا گیا 5 سال واپس نہیں آئے گا، شکل نہیں دیکھیں گے، دھوکے پہ دھوکہ کھاتے رہے، فریب پہ فریب کھاتے رہے، اور مصطفیٰ کا فرمان بھول گئے کہ مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا کرتا۔ کیا خیال ہے؟ تھوڑا آگے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب نے اللہ کا ادب سکھایا، حیا سکھائی کہ جب اللہ اکبر کی آواز آئے تو جو مرضی کر رہا ہو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا کر۔ اللہ کی حیا، اللہ کی حیا۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد لوگوں نوٹ کر لو، جس بندے نے اپنے کام کو بڑا کیا ہے، نام کو بڑا کیا ہے، بیوی کے پاس بیٹھا ہے تو بیوی بڑی، ٹی وی پہ بیٹھا ہے تو ٹی وی بڑی، کھیت میں بیٹھا ہے تو کھیت بڑا، دکان پہ بیٹھا رہ گیا دکان بڑی کر دی، اور گاہک کو ڈیل کر رہا ہے اللہ اکبر سننے کے بعد اس نے گاہک کو بڑا کر دیا ہے۔ اگر وہ ٹرانسپورٹر ہے، ایون کے ڈرائیور ہے، سوائے مسافر کے اسے کچھ چھوٹ ملی ہے کہ یہاں نہیں تو اگلی جگہ، اگلی نہیں تو اگلی جگہ، تجھے کسر اور جمع کا اللہ نے دیا ہے، لیکن بندہ اپنی نارمل حالت میں ہے، اللہ اکبر کے بعد وہ بیٹھا رہ گیا ہے۔ نوٹ کر لو، اس بندے کا حق مرنا ہے کیونکہ اس نے رب کا حق مارا ہے، اس کو بے حیاؤں سے واسطہ پڑنا ہے، اور رب نے سزا دینی ہے کہ جب تو میری آواز سن کے، میری منادی سن کے، میرا بلاوا سن کے نہیں آیا، مجھے سب سے بڑا نہیں مانا، تو نے اپنی چیزیں بڑی کی ہیں۔ جب تیری بیوی ہو کے تیری مخالفت کرے گی اور تیری بات نہیں سنے گی، سسرال میں چیخے گا، ددیال میں پیٹے گا، ننیال میں شکوے کرے گا، یاروں میں بولے گا، مجلسوں میں کہے گا، پنچایتوں میں فیصلے ہوتے پھریں گے۔ بیوی نہیں مانے گی، تجھے دکھ ہوگا، لیکن اس وقت تو بھول گیا ہوگا کہ تو نے میری نہیں مانی تھی۔ تیرے بچے تیرے نافرمان ہوں گے، تو باس ہوگا تیرے ماتحت، تو سینئر ہوگا تیرے جونیئر، تو حاکم ہوگا تیرے نیچے، عوام تیری نہیں مانے گی۔
کیوں؟ تو نے رب کو ٹھکرایا ہے. حیا علی الصلاۃ. اگر اب بھی حیا نہیں آئی اور یہ اٹھ کے چلا نہیں ہے، ساری زندگی گلا پھاڑے گا، چیخے گا، روئے گا، پیٹے گا، بڑھاپے میں جا کر کے کہے گا بچے نہیں سنتے، یہ ہو گیا، میں نے ان کے لیے یہ کمایا، کبھی نہیں سنی جائے گی. کیوں؟ والجزاء من جنس العمل. جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. تو نے رب کی حیا نہیں کی، سب تیری حیا کریں ممکن ہی نہیں. آئیے قرآن کے جتنے حکم ہیں، جتنے حکم ہیں، اگر آپ نے اپنی فیلڈ میں رہ کے وہ نہیں سیکھے، آپ نے قرآن کی حیا نہیں کی، رحمان آپ کی حیا نہیں ہونے دے گا. آپ نے قرآن کا ادب چھوڑا ہے. قرآن کا ادب صرف چومنا نہیں، ناظرہ پڑھنا نہیں، صرف حفظ کر لینا نہیں، صرف ترجمہ پڑھ لینا نہیں. قرآن کا اصل ادب یہ ہے قرآن پہ عمل کیا جائے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تھیوریوں والے نہیں، صرف ایمان لانا کافی نہیں. وعملوا الصالحات. جب تک قرآن کے مطابق تو نے زندگی نہیں ڈھالی، رویے نہیں بدلے، احکام نہیں مانے، جن سے روکا گیا تھا تو نہیں رکا. رحمان نے تیرے میرے مقدر میں ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں لکھا. پوری دنیا میں 1.25-2 ارب مسلمان ہیں، جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، دولت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، بڑی بڑی اللہ نے بلڈنگیں دی ہیں، کاروبار دی ہیں، منڈیاں دی ہیں، لیکن چاروں طرف ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ جس نے نہیں مانا اس نے نہیں مانا. بھی ایک بچہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہی نہیں، آپ اسے باہر نکل کے یہ تو نہیں کہتے ہوئے تو پڑھن نہیں آیا، یہ تو نہیں نہ کہتے. جو ایڈمیشن لیتا ہے اس کی حاضری بھی لگتی ہے، اسے سٹک آف بھی کیا جاتا ہے، نام خارج بھی کیا جاتا ہے، اس کی یونیفارم بھی چیک کی جاتی ہے، اس سے فیسیں بھی لی جاتی ہیں، اس کو پابند بھی کیا جاتا ہے، کلاس روم میں بٹھایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے مومنو، تم تو ایمان لے کے آئے ہو، تم تو کم از کم سیفٹی سلامتی میں پورے کے پورے آؤ، تم تو حاضریاں پوری کرو. کسی بھی شعبے میں ہماری حاضری پوری نہیں، ہر بندہ پریشان ہے، کورم پورا نہیں، دکھڑے ہیں، کسی کو کسی کا حق نہیں مل رہا. کہ جب قرآن کی حیا نہیں تو انسان کی حیا کون کرے گا؟ یہ تو انسان کی حیا کروانے آیا تھا، عزت کروانے آیا تھا. اب آگے بڑھیے. محمد الرسول اللہ. آپ اس نام پہ بے شک انگوٹھے چوم لیجئے، ادب سے کھڑے ہو جائیے، پوری رات پاؤں پہ کھڑے رہیے، جو دل میں آئے ہاتھ میں سجا کے پکڑ کے بازار میں آ جائیے، گھر پہ جھنڈے پہ جھنڈا لہرا دیجئے، لائٹ پہ لائٹ لگا دیجئے، سینے پہ بلے لگا لیجئے، ماتھے کے اوپر نالین کا نقش لگا لیجئے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کی، کردار کی حیا نہیں کی، ان کو ان کا جو ہے وہ حق نہیں دیا، ان کا ادب، ان کا احترام نہیں کیا، ان کے کہنے پہ چلے نہیں، ان کے روکنے پہ رکے نہیں، اللہ کی قسم یہ بندہ مصطفیٰ کا حیادار نہیں ہے، بے وفا ہے. اور بے وفاؤں کو سزا ملتی ہے. آج امت محمدیہ جس نام کی رب قدر کرتا تھا اور جس کے بلال کو بیت اللہ پہ رب چڑھا دیتا ہے، وہ کیا خیال ہے اس امت کو رسوا کر دے گا. لیکن اس امت نے نام استعمال کیا ہے، کسی بھی جگہ انگریز سے شکوہ ہے کہ اس نے خاکے بنائے ہیں، آپ نے نہیں بنائے بھئی، آپ نے نہیں بنائے. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، لیکن آپ نے اپنے چہرے کا جو ڈھانچہ بنایا ہے، دنیا تو یہی کہے گی نا ان کے نبی کا چہرہ ایسا تھا. ارے تو نے جو اپنے چہرے کا سانچہ، چہرے کا ڈھانچہ، یہ جو کارٹون بنا کے نکالا ہوا ہے اور نبی کی سنت کو کاٹ کے گندی نالی میں پھینکا ہے، یہ انگریز نے تو نہیں پھینکا، یورپ نے تو نہیں پھینکا، تیری اپنی ہے. تجھے کوئی نہیں پوچھے گا یہ کام انگریز کرے تو غلط ہے، وہ جھوٹ بولے تو غلط ہے، وہ غلطیاں کرے تو غلط ہے، وہ زنا کرے تو جرم ہے، وہ سود کھائے تو جرم ہے. تیرے میرے لیے سب ٹھیک ہے. کتنی حیا ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مارکیٹ میں. آپ نے کہا تھا ملاوٹ کرنے والا میرا نہیں، ملاوٹ کرنے والا میرا نہیں. آپ نے اور میں نے جتنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شاید ہی کسی کے 5-10 کے سوٹ پیور ہوں، باقی سب کے ملاوٹ والے ہیں، لیکن خرید کے اس نام سے لائے ہیں کہ جینون 1 نمبر ہے. ہم جو جوتے لے کے آئے ہیں جناب لیدر کا ہے، لیدر کا کر کے بیچا گیا ہے، لیدر ہے نہیں.
دودھ خالص کہہ کے لکھ کے جملہ لکھا ہوا ہے، ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 1,00,000 انعام، حدیث بھی لکھی ہے من غشنا فلیس منا۔ پھر کہتا ہے ہم ماشاءاللہ ایسا اولا رکھتے ہیں، ایسی ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں، پتہ ہے ہمیں کہ 10 نمبر مال ہے، لیکن دنیا ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے۔ نبی کی حیا نہیں ہوئی ہے، قدر نہیں ہوئی ہے، مخالفت ہوئی ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھ کے کی ہے۔ میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا اللہ سے؟ الا للہ الدین الخالص، اللہ نے کہا تھا میرا دین خالص ہے، خالص پڑھنا، خالص لینا۔ اور جب یہ ممبر و محراب آئے، گلی محلہ بازار آئے، لوگوں کی ضروریات مسائل آئیں، انہیں پیور دین دینا، خالص۔ میں نے یہاں بیٹھ کے ضعیف روایتیں بھی بانٹی، موضوع بھی دی، من گھڑت بھی دی، لوگوں کے قصے اقوال بھی دیے، قرآن و حدیث کو میں نے سائیڈ پہ رکھا اور اپنی سوچ اپنی فکر تو دیتا رہا، بانٹتا رہا۔ یہ ملاوٹ نہیں تھی، یہ جرم نہیں تھا، یہ کرپشن نہیں تھی، ہے کرپشن۔ میڈیسن میں اگر کرپشن کی جائے، ملاوٹ کی جائے، اور نشے والا ٹیکہ نشہ نہ دے، آدمی کو بے ہوش کرنا ہے، سن کرنا ہے جسم، اس کا آپریٹ کرنا ہے، اگر وہ سن نہ کرے تو دل کرتا ہے کہ ڈاکٹر کا بندہ سر پھاڑ دے۔ جس دکان والے نے ایسے کیا ہے اس کے، اور جس کمپنی نے ایسے کیا ہے اس کا جو ہے وہ تیا پانچا کیا جائے، کٹہرے میں لایا جائے، لیکن وہ کٹہرے میں نہیں آئے۔ کیوں؟ جس نے لانا تھا وہ خود کرپٹ ہے۔ کسی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا کہ میرا جج وہ بنے جس نے کبھی جرم نہیں کیا، میرا جج وہ بنے جس نے کبھی جرم نہیں کیا، میرا فیصلہ وہ کرے جس نے کبھی وہ گناہ نہیں کیا جس میں میرا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ شرط لگ جائے، دنیا کی ساری عدالتیں خالی ہو جائیں، اس عدالت میں صرف ایک ہستی بیٹھی ہو، محمد الرسول اللہ۔ کہا تھا نا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اس کٹہرے میں میری بیٹی فاطمہ بھی آ جائے اور اس جرم میں آئے تو میں بیٹی سمجھ کے، حسنین کی ماما سمجھ کے، علی کی اہلیہ سمجھ کے، اور خاتون جنت سمجھ کے معاف نہیں کروں گا۔ میرا قانون وہی ہے، میں اللہ کے دین کی وحی کی حیا کرتے ہوئے بیٹی کا حیا اپنی جگہ، لیکن مغلوب ہاتھ کاٹوں گا کیونکہ جرم ہوا ہے۔ لوگوں ہم ماشاءاللہ اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، اپنے لیے معافیاں، اپنے لیے جرم اور گناہ کی زندگی گزار کے بھی کہتے ہیں کچھ نہیں، لوگ معاف کر دیں، لوگ بھول جائیں، لوگ بات ہی نہیں کریں، ذکر ہی نہیں کریں، اللہ بھی معاف کر دے، لیکن دوسروں کے لیے اس طرح کی ہماری سوچ نہیں ہے۔ اور لوگوں، جب بندہ اپنی غلطیوں کا خود وکیل بنے اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بنے، ہر فیصلہ فاصلے کو جنم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فاصلے ایک دوسرے سے بڑھ گئے ہیں، ہمسایہ ہمسایہ کا نہیں رہا، دوست دوست کا مخلص نہیں، دوستی دوست کو بلا کے تکا بوٹی۔ یہ آپ کا کیا ہوا تھا گجرانوالہ میں شہباز تکا والے کے ساتھ؟ کس نے کیا تھا؟ دوستوں نہیں، اعتماد دلا کے۔ کبھی بیوی اعتماد میں لے کے اپنے شوہر کے جسم کے ٹکڑے کر کے گوشت بریانی میں ڈال دیتی ہے۔ کہاں ہے وہ حیا، ادب، وہ اعتماد؟ بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں سیرت کے نام پہ، ختم نبوت کے نام پہ، توحید کے نام پہ۔ مارکیٹ میں توحید بھی جینون نہیں مل رہی، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی جینون ادب اور احترام نہیں مل رہا۔ غیروں سے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں، میرے اپنوں کی حالت یہ ہے کہ ان کا لباس ٹھیک نہیں ہوا، ان کے ٹخنے ننگے نہیں ہوئے، ان کو استنجا کرنے کی حیا ادب نہیں ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، انہیں ڈھیلا پتھر استعمال کرنے کا پتہ نہیں ہے، انہیں ٹشو اٹھا کے جو ہے جسم کو دھونے کا علم نہیں ہے، انہیں کلی کا مسواک کا پتہ نہیں ہے، کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، انہیں وضو کا علم نہیں ہے۔ یہ جوان ہو گیا ہے، اس کے ساتھ فطرتی احتلامی کیفیتیں ہیں، مگر اس نے کبھی نہا کے نہیں دیکھا ہے۔ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اسے طہارت اور پاکیزگی کے مسائل کا علم نہیں ہے، اس نے کبھی اذان کہہ کے نہیں دیکھی، اس نے رب کے گھر میں آ کے کہیں باقاعدہ نماز پڑھ کے نہیں دیکھی، اس نے کبھی رب کے سامنے بیٹھ کے مناجات کر کے نہیں دیکھی۔ اس کی جو ذمہ داریاں تھیں اس نے اپنائی نہیں ہے، اور شکوہ کر رہا ہے کہ میرا حق کہاں سے ملے تجھے، تیرا حق؟ یہ پہلے فرائض نبھائے جاتے ہیں تو حق لوٹ کے آتے ہیں۔ وہ خلیفہ وقت بھی ہو کے کندھے پہ بوری اٹھا کے جا رہا ہے، اور وہ خاتون اول ہو کے ایک خیمے میں بیٹھ کے اپنا فریضہ نبھا رہی ہے کہ وہ زچگی میں معاونت کر رہی ہے، اور تیری میری حالت یہ ہو کہ اللہ تھوڑا بڑا کیا کر دے، رستہ خراب ہو تو میں پیدل گزرنے والے کی بھی حیا نہیں کرتا، اس پہ پانی کے چینٹے جو مرضی ہے، میں اونچی گاڑی میں بند بیٹھا ہوں، مجھے کیا، میرا کیا جانا ہے؟ مجھے رب بائک دے دے، تھوڑی جوانی دے دے، مجھے کوئی بوڑھا اچھا نہیں لگتا، اللہ مجھے مال دے دے، مجھے غریب اچھا نہیں لگتا،
اور شکوے ہیں امت مسلمہ اچھی نہیں. اسلام تو اچھا تھا، اسلام برا نہیں ہے، تیری میری بدعملیاں ہیں. آج کی اس محفل میں معاشرے کے حوالے سے آخری گزارش، حل کیا ہے؟ یہ تو تھے نا شکوے، حل کیا ہے؟ بھائی سب سے پہلے اپنا بھیجا صحیح کریں. اس میں عجب پسندی، خود پسندی، انا پسندی بھری پڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ماضی کو کیپچر کر کے اس کی میموری محفوظ رکھتا ہے. جو کام کی ہوتی ہے اسے رہنے دیتا ہے، جو باقی ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے. حتیٰ کہ یہاں پچھلے حصے میں جو چلی جائے وہ پختہ علم بن جاتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پڑھ کے یاد کرنا شروع کریں، دماغ میں رکھیں، اور جب جب ضرورت پڑے اس کو اٹھا کے استعمال کریں. قرآن ہے، رب ہے، رحمان ہے، عقیدہ ہے، اسلام ہے، لیکن میں کیا کروں؟ تھر میں گیا، رات کا پروگرام تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی، واش روم جانا تھا، ذرا رش تھا. تو میں دیکھتا ہوں جو بھی بندہ اندر جاتا ہے باہر نکلتا ہے بھیگا ہوا نکلتا ہے. تو میں نے جو دوست ساتھ کھڑے تھے میں نے کہا یار آپ لوگوں کے پاس کوئی تھوڑی عقل وقل نہیں ملتی؟ تو انہوں نے بڑا گھور کے دیکھا، کہنے لگے پروفیسر صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا یار آپ لوگوں کے ہاں ادھر موبائل نہیں ہے؟ جی سب کے پاس ہیں تقریباً. یار ان میں ادھر ٹارچ نہیں آتی سندھ میں؟ کہتے ہیں جی وہ بھی آتی ہے. میں نے کہا یار ناراض نہ ہونا، سندھ کی یہ حالت نہیں، ہماری بھی یہی حالت ہو سکتی ہے. تو یہ جو اندر جا رہا ہے یہ اپنا موبائل نکال کے ٹارچ کیوں نہیں جلاتا، روشنی کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو بھیگا ہوا کپڑے خراب اور چینٹو کے ساتھ باہر نکل رہا ہے کب؟ اوہو یہ تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے. قصور موبائل کا نہیں ہے، ٹارچ کا نہیں ہے، وہ تیری پاکٹ میں ہے، کمپنی نے بنا کے بھیجی ہے. تو اندھیروں میں دھکے کھا کے گرے یا ٹھوکر کھائے یا گندگی اور غلاظت ڈلوا دے تو قصور تیرا اپنا ہے کہ ہوتے ہوئے بھی چیز کا استعمال نہیں کر رہا. کتا پڑ گیا ہاتھ میں ڈنڈا، استعمال نہیں کر رہا، کب کرے گا؟ کیا کرے گا اس کا؟ سردی لگ رہی ہے چادر نہیں لے رہا، لحاف اوپر نہیں لے رہا، گھر میں سب کچھ پڑا ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں، استعمال نہیں کر رہا. مسلمان مر رہا ہے، قوم مر رہی ہے، دنیا مر رہی ہے، قرآن بھی ہے، رحمان بھی ہے، محمد رسول سلم بھی ہے، سیرت بھی ہے. استعمال کب کریں گے؟ ذرا دماغ کو لڑائیے تھوڑا. دوسرے نمبر پہ اپنی آنکھوں کا دیکھنا درست کیجئے. جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں کسی میں تو ماشاءاللہ تبارک اللہ پڑھا کریں، کیونکہ دنیا میں اس وقت حسد نظر کی وجہ سے آ رہا ہے. نظر بد بڑھتی جا رہی ہے. کل سائیکل تے سی آج بائک مل گئی، اچھا کل یہ پیدل دھکے کا تھا آج گاڑی میں ہے، کل جو ہے اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی آج اس نے اتنی بڑی کوٹھی بنا لی ہے. اپنی نظر کا علاج مثبت کریں. اگر اچھا لگا ہے فوراً پڑھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، نظر مثبت ہو جائے گی، نظر بد نہیں لگے گی. اور پھر دل کرتا ہے تو رشک بھی کریں، اللہ سے مانگ لیں اللہ ایسا مجھ کو بھی دے دے، الحمدللہ کہہ کے اللہ سے مانگ لیں، معاملے سیدھے ہو جائیں گے. نظر بد کو روکیں اور بد نگاہی کو روکیں. نظروں کو مرد ہیں تو جھکائیں، عورتیں ہیں تو جھکائیں. زنا کی ریشو کم ہوگی، غلط تعلقات کم ہوں گے. اپنی نظروں کو جھکائیے تاکہ تیری میری ماں بہن بیٹی بھی محفوظ رہ سکے. یہ اصل سبب ہے. اپنے کانوں کی سماعت کو پاکیزہ کریں، اس میں وہ آوازیں آنے دیں جو قرآن کی لے سے بنی ہیں، جو تجوید سے بنی ہیں، کیونکہ اللہ نے دلوں کا سکون آواز میں رکھا ہے اور اس کے لیے کان لگائے ہیں اور دنیا کا سب سے بہترین ساؤنڈ سسٹم دیا ہے اور مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے دیا ہے. اس میں اگر مرضی کے گانے بنا کے، سیڈ سانگ سن کے، فاسٹ میوزک سن کے اگر آپ نے سکون دینے کی کوشش کی تو موسیقی روح کے لیے قاتل بن جائے گی. ہارٹ اٹیک کی ریشو تب سے بڑی ہے اور جو ہے یہ خودکشیاں تب سے بڑی ہیں جب سے انسان اپنی دل کی ECG خراب کر بیٹھا ہے اپنی لے تان سے. اور میوزیشن بن کے جب اس نے اس کی دھنیں ترتیب دی ہیں تو دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ خراب ہوئی ہیں اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر طرف سوزش ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے. کانوں کی سماعتیں درست فرمائیں اور کتاب و سنت کے ساتھ اچھی بات سنا کریں اور بولنے والا زبان کا استعمال درست کریں. اس میں جتنے نیگیٹو پہلو ہیں چھوڑ دیں. زبان کی گارنٹی دے کے جنت مل سکتی ہے. جو بندہ گالی نہیں دیتا لڑتے ہوئے وہ جنتی ہے، اس کا معاشرہ جنت نما ہے. جو جھوٹ نہیں بولتا، جتنا سچ ہے اتنا کہتا ہے، بھلے دنیا برا کہے لیکن یہ ٹھیک ہے. اگر کسی بندے میں خامی پائی جا رہی ہے اور دل میں بار بار اندر ابال آ رہے ہیں کہ میں کسی نو دساں، تو آپ اپنے رب کو بتائیں کہ اللہ میرے بھائی کے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر بھی ہے، لیکن میرا دل کر رہا ہے کسی کو بتاؤں، تو نے روکا ہے تو سکے بھائی کا مردے کا میں گوشت تو نہیں کھا سکتا. زبان کو پکڑ لیں، روک لیں.
چغلی سے روکیں، کسی کی لڑائی فساد سے روکیں، الزام اور بہتان سے روکیں، معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ادھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے یار غیبت بن دی ہے، کہنا تو نہیں چاہیے، کہنا تو نہیں چاہیے، یہ کہہ کے ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ مونگ پھلیاں اتنی سردی گرم جو ہے وہ مجلس گرم نہیں کرتی، وہ انگیٹھیاں اور وہ ہیٹر اتنی مجلس گرم نہیں کرتی جتنی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار لوگ برے، غیبت کرنے والا برا ہے، اس میں وہ برائی ہے پائی جا رہی ہے۔ اللہ نے پردے رکھے ہیں، اللہ تیرے بھی پردے رکھے، کل قیامت کو تو نے میں نے ننگا ہونا ہے۔ ستیر پردے رکھنے والا اگر امید ہے تو من سترا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھتا ہے جانتے ہوئے عیوب کو، کل قیامت کے دن اللہ اس کے پردے رکھے گا۔ اسی طرح اپنے سینے میں کینہ نکال دیں، الم نشرح لک صدرک پڑھا کریں، یہ صورت بار بار پڑھا کریں۔ اگر سینے میں محرومیاں ہیں، نظر میں چاہت میں محرومیاں ہیں، شکوے کی بجائے الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھا کریں، اور انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر، اس سورت کو پڑھا کریں، اللہ آپ کو مستغنی کر دے گا، اللہ آپ کو مستغنی کر دے گا۔ جو آپ نے سوچا ہے وہ بھی دے دے گا، جو نہیں سوچا وہ بھی عطا کر دے گا، جو مانگا ہے وہ بھی دے دے گا۔ اللہ تیری دشمنیاں ختم کروا دے گا، تیرے دشمن ختم کر دے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، لیکن تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، صبر بھی کرنا ہے، کچھ کام بھی کرنا ہے، ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ اور اس کے بعد پیٹ کی تھوڑی سوچا کر، اس میں لقمے حلال کے چلے جائیں، بے شک تھوڑے چلے جائیں، حرام نہیں کھانا۔ حرام یہ نہیں ہے کہ جانور مردہ ہو تو حرام ہوتا ہے یا خنزیر ہو تو حرام ہوتا ہے۔ اگر بکرا بھی خریدا جائے اور صحیح تکبیر سے ذبح کیا گیا ہو، اور اس کا گوشت آپ بازار سے خرید رہے ہیں لیکن وہ پیسہ رشوت کا ہے، دھوکے کا ہے، ملاوٹ کا ہے، فراڈ کا ہے، آپ حج اور عمرے پہ بھی کیوں نہیں چلے گئے؟ یہاں سوچنا ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور نیچے شرمگاہ ہے، اس کے لیے اللہ نے جائز رستہ رکھا ہے، یہ بول و براز کے لیے ہے۔ اللہ نہ کرے یہ کسی کا رستہ بند ہو تو تکلیف کتنی ہوتی ہے، آپریٹ کتنا مشکل ہوتا ہے، نالیاں لگانی کتنی مشکل ہیں۔ اللہ نے یہ تجھے دی ہے، اللہ صحت والی دے، اور اس سے تیرا حسب نسب چلے، اس میں زنا والا عنصر نکال دے، اس میں نکاح والا جملہ لے کے آ۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ زلزلے جو بپا رہے ہیں، بلڈنگیں اتنی نہیں گر رہی جتنی عزتیں گر رہی ہیں، بلڈنگیں نہیں گر رہی، ایٹم بم نے اتنی تباہی نہیں مچائی جتنی تیری میری شرم و حیا کی جگہ نے۔ مرد اور عورت کوئی گھر نہیں بچا، کنوارے پن کے جو ہیں وہ صرف خواب رہ گئے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ کبھی نیو ایئر نائٹ کے نام پہ، کبھی ویلنٹائن کے نام پہ، کبھی جشن بہارا کے نام پہ، کبھی اپریل فول کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ۔ تو اسے کنٹرول کیجئے۔ جو ہی پھل پکتا ہے نا، آم کو پتہ ہے کب اتارا جاتا ہے؟ ابھی کچا ہوتا ہے لیکن تیار ہو گیا ہوتا ہے، پیٹیوں میں ڈال کے اس کو مسالہ دے کے پیل دے کے منڈی تک پہنچتے ہوئے تیار کیا جاتا ہے۔ آم کو تو فوری لیں کہ اگر درخت پہ پک گیا تو یہ خراب ہوگا، منڈی میں اس کا ریٹ نہیں لگے گا، ویلیو نہیں بنے گی۔ تیرے میرے بچے پک گئے ہیں، تیار فصلیں ہیں۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، مگر مجبوریاں ہیں، ابھی اس کی جاب نہیں، اس کا کاروبار نہیں، ابھی اس کا کام نہیں، ابھی اس نے پڑھا نہیں، یہ ڈگری رہتی ہے، ابھی اس نے باہر جانا ہے، ابھی جو ہے فلاں، ابھی فلاں۔ یہ مجبوریاں تیری ہوں گی۔ پھوڑا پک جائے تو پھٹا کرتا ہے، پیپ اندر ستایا کرتی ہے۔ یہ جوان کی جوانی کو آواز مصطفیٰ نے دی ہے اور عزت اور آبرو سے دی ہے۔ یہ جب تک نہیں اپنائی جائے گی، جوان بوڑھے بزرگ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے اور ذاتی پسند ناپسند پہ مریں گے، تو پھر وہی ہوگا کسی بھی جگہ جو یورپ میں ہوا تھا کہ ان کے شناختی کارڈ میں باپ کا خانہ نہیں ہے۔ اور آخری چیز، اپنے پاؤں کو دیکھ کے اٹھائیے، جتنی چادر ہے اتنا پھیلائیے، وہاں اٹھائیے جہاں لوگوں کا بھی فائدہ ہے، تیرا بھی فائدہ ہے۔ جس جگہ نقصان ہو وہ قدم مت اٹھائیے، وہ قدم مت اٹھائیے، تیرا رب تیرے پاؤں صراط مستقیم پہ چڑھا دے گا۔ غلط منزل پہ جتنا دور نکل گئے ہوں، لوٹ آئیے، لوٹ آئیے۔ آپ نے کبھی لوکیشن لگائی ہو نا تو غلط نکل جائیں تو بار بار وہ بیچاری کہتی ہے کہ اگلے یو ٹرن سے مڑ آئیے، اگلے موڑ سے مڑ آئیے، لوٹ آئیے۔ حضرات میں بھی یہی کہتا ہوں کہ لوٹ آئیے۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، خیر چاہتا ہے تو حق کی طرف آ، حقوق دے، فرائض نبھا، اور اگر بغاوت کے رستے میں تھک گیا ہے پھر بھی لوٹا،
پھر معاملہ بنے گا۔ آج کی اس مجلس کا میسج یہ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے میں جھانکیں۔ جہاں انا ہے اس کو نکالیں، جہاں انا ہے نکالیں، جہاں میرے ذاتی جرم ہے سر سے لے کے پاؤں تلک منفی پہلو ہیں انہیں چھوڑیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اور بابا جی کی اس بات کے ساتھ سلام کہ پھلاں دا تو عطر بنا، تو پھول ہے اس کا عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نا تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا، اپنی غلطی ڈھونڈ تلاش کر، انا مکا، عجب پسندی خود پسندی کے خوابوں سے اور سرابوں سے نکل، حقیقت کی دنیا میں آ، اپنے فریضے کو نبھا، دوسرے تک اس کا حق پہنچا، اللہ تعالیٰ تیرا حق تجھ کو دے گا۔ ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے سب کیجئے، بے شک دوسرا مسلک ہو، دوسری جماعت ہو، دوسری برادری ہو، دوسرا خاندان ہو یا کوئی اور ہو بیگانہ ہو، ادب اپنے بنا لیتا ہے اور بے ادبی اپنوں کو بھی بیگانہ کر دیتی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ الہ العالمین ہمارے جتنے بھی لوگ زندہ ہیں اللہ صحت والی زندگی دے، جو بے اولاد ہیں اولادیں دے، اللہ جن کو شادی کے مسائل ہیں اللہ انہیں عفت کی زندگی دے، اللہ جو مقروض ہیں ان کی معاونت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال دے اور برکت والا دے۔ میرے مالک جتنے بھی ہمارے عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، عزیز و اقارب، بچے جوان بوڑھے، اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ جن احباب نے آج کی مجلس کو سجایا ہے، شرکت فرمائی ہے، انتظامات کیے ہیں، میرے مالک ان سب کی حاضری کو قبول فرما، اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما، عمل کی توفیق عطا کر کے الہ العالمین دنیا بھی اچھی کر دے، عقبہ بھی اچھی کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔